بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انہو هو السمیع البصیر۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں بھی ان آیات پہ بات ہوئی تھی، لیکن بہت کم ہوئی تھی، کافی۔ میں نے تسلسل کے ساتھ میں آیات پڑھ نہیں سکا تھا۔ یہ پورا رکوع ہے جس کی ہر آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم کا یہ وہ مقام ہے، خصوصاً پہلی 3 آیات، کہ بہت سے مفسرین کو پھر یہاں ربط نظر نہیں آتا، تو پھر یہ جو عوام الناس ہے ان کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے۔ عوام الناس ہے ان کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے، وہ قرآن کو بے جوڑ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کی ہر آیت، بلکہ پورا قرآن کریم، ہر آیت کے تمام الفاظ نہ صرف مضمون میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو خاص قسم کی سجا بندی ہوتی ہے اور اس کے وزن ہوتا ہے اور جو الفاظ کا حسن ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو آج میں اس پورے رکوع کو پڑھوں گا، اس کے بعد وقت بچے گا تو ان پوری مجموعی طور پر جو کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ان پہ میں پھر علیحدہ بھی بات کر لوں گا۔ تو اب آپ دیکھتی جائیے گی کہ آپ کو ہر آیت میں ربط نظر آئے گا انشاءاللہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ۔ سبحان اصل میں ہے سبحوا سبحانہ یا سبحت سبحانہ، ارے اللہ کی پاکی بیان کرو۔ وہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں، اپنی ساورنٹی میں ہر شرکت سے پاک ہے، ہر حد بندی سے بالا تر ہے۔ سبحان، یہ پورے سورت کا دعویٰ ہے۔ دعویٰ کہتے ہیں سورت کے موضوع کو، اور یہ دعویٰ کا لفظ بعض مفسرین زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے۔ قرآن نے لفظ موضوع استعمال نہیں کیا۔ کسی مضمون کا ایک ٹاپک ہوتا ہے نا، موضوع ہوتا ہے، قرآن نے اس کے لیے دعویٰ استعمال کیا۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ دعویٰ کا لفظ۔ اس لیے امام المفسرین مولانا حسین علی رحمہ اللہ، جو یہ میاں والی کے تھے، اس دھرتی پہ ان جیسا کوئی مفسر نہیں گزرا، قرآن کے ربط میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور میرے والد کے وہ دادا استاد تھے، میرے پردادا استاد ہوگا، وہ سورت کے دعوے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دعویٰ سورت یعنی سورت کا موضوع۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فہمی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نصیب فرمائی ہے، تو یہ پورے ربط کو آپ ذرا سامنے رکھیے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ۔ میں نہیں لیتا، میں لیتا ہی نہیں ہوں۔ اب نہ کیا کریں اس طرح۔ اس دن میں اپنے خیال میں آپ سے میں نے لے لیا تھا، اور اپنی پوری زندگی کے اس کو توڑ کے، قانون کو توڑ کے، میں اس طرح پیسے نہیں لیتا کسی سے، غلط ہے۔ بیٹھیں آپ، اپنی خوشی نہیں لیتا۔ نہیں، میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ آپ کے لباس سب کچھ کو دیکھ کے ایک دن میں نے کہ کہیں مجھے غرور نہ ہو، میں نے پکڑ لیے تھے۔ یہ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، اور میں نے ایک ساتھی کو بتا بھی دیا تھا کہ میں نے اپنا علاج کیا۔ آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، ایسا مت کیا کریں، غلط بات ہے۔ یہ سیزنی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ہم خسرے بیٹھے ہوئے، آپ ہمیں ویل دیں۔ نبی علیہ السلام ہدایہ قبول کرتے تھے، اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا آپ بیان کریں تو لوگ پیسوں پہ پیسے ماریں۔ نہ یہ
وہ نعت ختم ہی نہیں ہوتی، لمبی ہوتی جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط طریقے ہیں۔ ہم اس خواہ مخواہ کے پروفیشنلزم کی شکار نہیں ہیں، ہمیں ان چیزوں میں نہ ڈالیں۔ اس کا مطلب میری غلطی تھی کہ میں نے چند دن پہلے آپ سے 2-3 جمعے پہلے آپ سے وصول کیا تھا، آپ ناراض نہ ہوں، آپ کی نیت صحیح ہوگی، لیکن مجموعی طور پر یہ چیز غلط ہے۔ اور میں نے ایک ساتھی کو بات بتائی بھی تھی، پتہ نہیں آپ نے کون سی پھونک مجھ پر ماری تھی کہ میں نے وصول کر لیے تھے، پوری زندگی کے اپنے طور طریقے کو توڑتے ہوئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میرے باپ بہت بڑے عالم تھے، میرے دادا بھی، لکڑ دادا بھی، ٹکر دادا بھی، ہماری 6-7 پیڑھیوں پر سے علماء اور پیر چلے آ رہے ہیں۔ اگر میں نے اپنے خاندان میں یہ چیز دیکھی ہوتی، پیسے وصول کرنا، میں کبھی بھی مولوی نہ بنتا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور جس عالم کے اندر غیرت نہیں ہے وہ انبیاء نبی کا وارث نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، میں خود دے سکتا ہوں آپ کو، الحمدللہ، یہ بات نہیں ہے، میں صاحب جائیداد ہوں۔ لا الہ، ہاں اپنا حق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاور صاحب بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں یار سرکاری رہائش گاہ دلاؤ، آپ اپنی فیملی کو سارا کرواتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں کرواتے۔ یہ کروائیں جو ہمارا حق ہے، ہماری اپ گریڈیشن کروائیں، ہمارا ٹائم سکیل مقرر کروائیں، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، بھیگ دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، موضوع کہاں تھا، میں کہاں چلا گیا۔ لا الہ الا اللہ، بالکل غلط روایت ہے مولوی کو پیسے دینا، خدا کی قسم، یہ بالکل یہ میراثی پن ہے۔ تراویح میں ختم ہو رہا جی، حافظ صاحب قرآن ختم کرے، چندہ کرو۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہو آپ چندہ کرتے ہیں، آپ کی بیٹی کی شادی ہو آپ چندہ کرتے ہیں۔ ہمارے باپ نے ہمیں یہ غیرت سکھائی تھی، جب میں بچہ تھا میں نے پہلی مرتبہ قرآن کریم سنایا بلوغت کے بعد، یہ یو ٹی میں قائد اعظم ہاسٹل میں کیو ہال میں۔ میرے والد نے مجھے کہہ دیا تھا، کہہ دینا خبردار کوئی وہاں مٹھائی شٹھائی نہ لائے، خوشی سب سے زیادہ ہمیں ہے، ہماری فیملی کو ہے، بندوبست ہم کریں گے۔ میرے والد اپنے دوست کی گاڑی میں مجھے لے گئے، میری مرضی سے سویٹس پسند کروائی گئی، میں نے لی اور پھر ہم نے تقسیم کی۔ ہم نے یہ غیرت اپنے گھر سے سیکھی ہے، نہ ہم نکاحوں پہ پیسے لیتے ہیں، نکاح خان تھے، رجسٹرار تھے، پتہ نہیں کیا کچھ تھے، فلانے تھے، ٹمکانے۔ اچھے خاصے مولویوں نے ریٹ مقرر کیے ہوئے ہیں، لکھ دیتے ہیں یہ فیس ہے، اس سے اچھا میں جوتی کی ریڑھی لگا لوں۔ پھر مولوی صاحب کہیں گے حلال ہے، آپ بتائیں۔ ہاں جی، جوتے گاڑنا بھی حلال ہے، بیٹھ جائیں مسجد کے باہر جوتے گاڑنے کے لیے۔ عرف بھی کوئی چیز ہوتی، دیکھا جاتا ہے عرف میں کون سی چیز توہین سمجھی جاتی ہے اور کون سی چیز تعظیم سمجھی جاتی ہے۔ جنازے میں کفن کے ٹکڑے لے کے، نکاحوں میں پیسے لے کے، ان لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائی ناراض نہ ہونا مجھ سے، یہ میں نے تعلیم کی خاطر کی ہے۔ کوئی غلط بات کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اگر میں نے کوئی غرور تکبر کیا ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کا دل دکھایا میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ناراض نہیں ہونا، یہ میں نے تعلیم کی خاطر بات کی، اور نبی علیہ السلام تعلیم کی خاطر غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اس پوری سورت کا موضوع ہے، ٹاپک ہے، پوری سورت اس سبحان کے ارد گرد چلتی ہے۔ اور یہ لفظ کہاں لایا جاتا ہے؟ جہاں حیرت و استعجاب کی انتہا ہو رہی ہو۔ یہ لفظ کہاں لایا جاتا ہے؟ جہاں رب کی قدرت کا نمایاں اظہار کرنا مقصود ہو۔ اور یہ سبحان کہاں لایا جاتا ہے؟ جہاں بہت بڑی بات بیان کرنا مقصود ہو۔ تو یہاں بھائی آگے معجزہ معراج کا ذکر ہے، معجزہ معراج کا ذکر ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اس لیے سبحان کا لفظ۔ اور پھر اللہ کی اپنی غیرت دیکھیں اور اپنے بندوں کو شرک سے بچانے کا طریقہ کار دیکھیں کہ اللہ نے اس دعوی توحید کے ضمن میں معجزہ معراج کو ذکر کیا، الگ سے نہیں کیا۔
دعوی توحید کے ضمن میں اپنی توحید پر دلیل بنا کر معجزہ معراج کو ذکر کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا ایسی باتیں نہ سنیے گا، پھر سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کی تعداد آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں، یہاں سے آپ خواہ مخواہ کی کہانیاں نہیں سنتے، اللہ کا قرآن سنتے ہیں اور اللہ کے نبی کا پیغام سنتے ہیں۔ یہاں سے آپ یہ ہے سبحان، یہ پوری سورت کا دعویٰ ہے، موضوع ہے، یعنی دعوی توحید کے ضمن میں توحید پر دلیل بنا کر معجزہ معراج کا ذکر ہے۔ سبحان، وہ ہستی اپنی ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں وحدہ لا شریک ہے۔ وہ آنکھ کی خیانت کو جانتی ہے، دل کے بھید کو جانتی ہے، دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتی ہے۔ وہ اللہ پتا گرتا نہیں، اس کو پتا ہوتا ہے۔ زمین کی ظلمات میں کوئی دانہ کہاں پڑا ہوا اللہ جانتا ہے۔ آسمان میں جو پرندے چلتے ہیں ان کو تھام کے اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے سوا اس میں کوئی شریک نہیں، اور وہی وکیل ہے، وہی اعتماد کے لائق ہے۔ اس کے سوا دنیا میں کوئی وکیل نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کر کے بندہ آنکھ بند کر کے اپنے معاملات سپرد کر دے۔ اللہ اپنی صفات میں پاک ہے، شرکت سے، عیب سے، عاجزی سے۔ سبحان، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اس پر پھر اگلی دلیل اللہ دے رہے ہیں، سبحان کے اوپر دلیل دے رہے ہیں۔ الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ اللہ اپنی ذات و صفات میں، اقتدار میں، اختیار میں اپنی تسبیح بیان کرتا ہے، اپنی پاکی بیان کرتا ہے۔ کون سا اللہ؟ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ آپ نے دیکھ لیا، دعوی توحید کے ضمن میں معجزہ معراج کا ذکر ہے، الگ سے نہیں ہے۔ تو دعوی توحید کے ضمن میں رکھ کے اللہ نے بتا دیا کہ یہ قدرت میری ہے، کسی کی نہیں، لہٰذا کہیں میرے نبی کو میرے مد مقابل نہ کر دینا۔ جس طرح عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو جو میرا بندہ ہے، میرا بیٹا بنا دیا، میرے مد مقابل معبود بنا دیا، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے دعوی توحید کے ضمن میں معجزہ اظہار کا ذکر، معجزہ معراج کا ذکر، اور معراج میں بھی لفظ محمد استعمال نہیں ہوا۔ کیا استعمال ہوا؟ عبد۔ بتا دیا میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، لیکن میرے بندے کو بندگی کے منصب پہ رکھنا، اس سے اوپر نہ کرنا، الوہیت کے مقام پہ فائز نہیں کرنا، عبدیت اور الوہیت میں امتزاج اور اشتراک کبھی بھی پیدا نہ کرنا، ورنہ سیدھی جہنم کی کھائی میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے عبد استعمال ہوا، اور عبد عبد مطلق ہے، فرد کامل مراد ہے، کہ عبد سے وہ عبد مراد ہے کہ ایسا عبد اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ عبد، اللہ جگہ جگہ اپنے رسول کو، امام الانبیاء کو عبد سے مخاطب، عبد سے بیان کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ زمینی سفر یہاں ذکر کیا، آسمانی سفر کا ذکر سورہ نجم میں اور احادیث میں۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اقصیٰ سے مراد وہ جو دور پڑی ہوئی مسجد ہے، یہ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ سے مراد اس کے لٹرل میننگ نہیں لیں گے، وہی لیں گے جو مسجد اقصیٰ جسے کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو بیت المقدس میں ہے، کے ساتھ ہے، سمجھ آئی؟ اس کا حصہ ہے بیت المقدس۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ اللہ اپنے سبحان ہونے پر پہلی دلیل پیش کر رہے ہیں معجزہ معراج کو۔ اس کو ہم کہیں گے دلیل نقلی۔ نقلی سے مراد یہ نقلی نہیں ہوتا، نقلی سے مراد جو نقل ہو کے آئے ہے۔ مفسرین کی زبان میں اس کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے، وہ دلیل جو نقل ہو کے آئے، سمجھائی؟ براہ راست اس کا عقل سے تعلق وہ عقلی کہلاتی ہے۔ یہ دلیل نقلی، یہ سمعی بھی کہلاتی ہے، جس کا تعلق سننے سے، نقل ہونے سے۔
یہ پہلی دلیل ہے سبحان کے اوپر. الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گرد و پیش کو ہم نے مبارک بنا رکھا ہے، بابرکت بنا رکھا ہے، سرسبز و شادابی رکھی ہے، چشمے رکھے ہیں، باغات رکھے ہیں، بہت کچھ رکھا ہے. اور انبیاء کی کثرت وہاں رہی، انبیاء کا مسکن رہا، انبیاء کا مدفن رہا. سرزمین شام کو جو فضیلت حاصل ہے پوری دنیا میں وہ فضیلت کسی خطے کو حاصل نہیں، اس حوالے سے کہ سب سے زیادہ انبیاء کا نزول، انبیاء کا مدفن وہ ہے. الذی بارکنا حولہ، یہ سیر کیوں کروائی؟ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی قدرتوں کے نشان، اپنی قدرتوں کے نمونے اپنے بندے کو دکھانا چاہتے تھے. وہ میں نے آپ کو بتا دی گزشتہ جمعہ، چھت کا پھٹنا، حضور کو لے جانا، سینہ چاک کرنا، زمزم سے دھونا، ایمان و حکمت میں برنا، پھر اس کو برابر کر دینا، پھر اوپر لے جانا، 50 نمازیں، 5 نمازیں، اللہ سے ملاقات، ہر آسمان پہ ملاقات انبیاء سے، پھر بیت المقدس میں امامت. یہ ساری چیزیں لنریہ، جنت جہنم کا مشاہدہ، عذاب اور ثواب کا مشاہدہ، لنریہ من آیاتنا. پھر وقت اتنی قلیل مقدار میں آنا جانا. آج بھی سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ سرعت رفتار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے تو آپ دیکھیں جہاز اتنا ہی تیز ہوتا ہے. جو جہاز کل تک 10 گھنٹے میں سفر کرتے تھے آج وہ 10 منٹ میں اتر آئے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کل کیا ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے؟ ذرا تصور کریں، جاپان کی ٹرینیں یہاں لائی جائیں تو شاید میں روزانہ گلگت سے یہاں آ جاؤں. سمجھ آئی بات کی؟ جاپان کی ٹرینیں اگر یہاں آ جائیں. آج تو ٹرینوں کی صورت رفتار یہ ہے، جہاز کہاں پہنچ جائیں گے. صورت رفتار کی کوئی حد سائنس بھی مقرر نہیں کر سکے. وہ کہتے ہیں کوئی حد نہیں ہے. یہی تو اعتراف ہے معجزہ معراج کا. نظر نہیں آتا؟ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. دعویٰ کیا سبحان، دلیل بنائی الذی اسری بعبدہ کو، نتیجہ کیا نکلا؟ انہ هو السمیع البصیر. میرے بندو، یہ اتنا لمبا فاصلہ اللہ کے لیے دور و نزدیک کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. دور و نزدیک، یہ اتنا لمبے فاصلے کو طے کروا دینا، یہ اس کی لامحدود قدرت ہے. لامحدود قدرت ہے. پھر اس کے لیے دور نزدیک برابر، جس طرح اس کے لیے عیاں اور نہاں برابر. وہ ہمارے لیے ایک چیز پوشیدہ ہوتی ہے اور ایک چیز سامنے ہوتی ہے. یہ پوشیدہ ہونا، سامنے ہونا، غیب ہونا مخلوق کے اعتبار سے ہے. اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ غیب جانتا، کیا مطلب؟ جو ہم سے پردے غیب میں ہے اللہ اسے جانتے ہیں. اللہ کے لیے تو غیب ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے عیاں بھی عیاں، اللہ کے لیے نہاں بھی عیاں. عالم الغیب والشہادہ. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے. سمجھ آئی؟ تو اسری بعبدہ سے لامحدود قدرت کا پتہ چلا. اس لامحدود قدرت میں کیا ہے کہ بھائی پلک جھپک میں مکے سے بیت المقدس، بیت المقدس سے 7 آسمان، ملاقات بھی ہوئی، گپ شپ بھی ہوئی، 2 دفعہ نمازیں بھی جماعت کے ساتھ کروائیں، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، 50 نمازیں، 5 نمازیں، لیکن قلیل ترین رات کے حصے میں واپس مکے میں. تو اللہ کے لیے تو فاصلہ ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے تو فاصلے ہے ہی نہیں. ایک طرف لامحدود قدرت کا پتہ چلا. جب فاصلے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب کسی کی پکار کو سننا دور و نزدیک سے اس کے لیے برابر ہے. اس کے لیے برابر ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نتیجہ. انہ هو السمیع البصیر. وہی سمیع ہے، دور و نزدیک سے پکار کو سنتا ہے. اس کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا. وہی بصیر ہے، وہی دور و نزدیک سے ہر ایک کا مشاہدہ کرتا ہے. اس کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی. یہ دور و نزدیک تمہاری اصطلاحات ہیں، تمہارے لیے، میرے لیے. انہ هو السمیع البصیر. تو سبحان اللہ ہر عیب سے پاک، اس کی قدرت ہر شرکت سے پاک. الذی اسری بعبدہ، لامحدود قدرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سبحان پر دلیل بنا کے پیش کیا. لامحدود قدرت، اور لامحدود قدرت سے لامحدود علم خود بخود ثابت ہو رہا ہے. جب دور و نزدیک اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتا، اور سبحان سے پتہ چل گیا کہ وہی سنتا ہے
اور اسی سننے پر وہی جوابی کارروائی کرتا ہے. تو جب فاصلہ رہا ہی نہیں اس کے لیے تو پھر دور و نزدیک سے یکساں پکار سننے کی صفت قائمہ دائمہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس. اللہ چاہے تو دور تک کسی کی پکار سنا دے، اللہ چاہے تو قریب میں بیٹھا ہوا پکار کو نہیں سن رہا ہوتا. حضرت عمر کھڑے ہیں، یہ ان کی کرامت تھی، اور لشکر اسلام ایک جگہ لڑ رہا تھا، انہوں نے یہیں سے آواز دی، وہاں لشکر میں سنی گئی، اللہ نے پہنچا دی. اور اللہ نہ پہنچانے پہ آ جائے، بندے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا دوست ناراض ہو رہا ہوتا ہے، یار میں کب سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، وہ کہتا بخدا میں نے سنا ہی نہیں. بخدا اللہ نہ سنانے پہ آئے تو قریب والا نہیں سنتا، اور اللہ سنانے پہ آئے تو دور والا بھی سنتا ہے. لیکن خود اللہ کے لیے دور و نزدیک برابر ہے. اور اگر اللہ کی اس صفت کو کسی نبی ولی پیر فقیر کے لیے بھی ثابت کیا جائے کہ وہ دور و نزدیک سے یکساں پکار کو سنتا ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک اسلام کی حدوں سے بندے کو باہر نکال دیتا ہے. اللہ اپنا تعارف بتا رہے ہیں معجزہ اسراء کو دلیل بنا کر، پھر سبحان کہہ کے کہ سمیع و بصیر صرف میں ہوں اور کوئی. ہم اللہ کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوق کو سمیع و بصیر بنا دیتے ہیں، اور شرک کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ سمجھ آئی بات کی؟ یہ سبحان کا لفظ، یہ الذی اسریٰ بعبدہ کی آیت یہ نتیجہ دیتی ہے کہ انہ هو السمیع البصیر. جب انہ هو السمیع البصیر وہی ہے، دور و نزدیک سے پکار کو وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے کہ کون کرب میں ہے کون مصیبت میں ہے، تو پھر اور قدرت بھی اسی کو ہے کرب کو دور کرنے کی، سن کر جوابی کارروائی کرنے کی، تو پھر پکارنا کس کو چاہیے؟ اسی ایک اللہ کو پکارنا چاہیے. یہ لازمی طور پر انہ هو السمیع البصیر سے ثابت ہو جاتا ہے. جیسے اللہ کہتا ہے نا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، آؤ تو صحیح، تو کیا مطلب؟ سزا دے کے رہوں گا. اور اپنے نیک بندوں کو کہتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو کیا مطلب؟ میرے بندوں میرے لیے سزا اٹھا رہے ہو دنیا میں، آؤ گے تو تمہیں جزا دوں گا. تو اسی طرح انہ هو السمیع البصیر، دور و نزدیک سے پکار سننا اور کسی کو کرب میں دیکھنا خوشی میں دیکھنا یہ صرف اللہ کا کام ہے. پھر سبحان سے اس کی ساری قدرتیں خود بخود ثابت ہو گئیں کہ ان قدرتوں میں وہ شریک کوئی اس کا شریک نہیں. تو لازمی طور پر انہ هو السمیع البصیر کے بعد کیا ثابت ہو گیا؟ یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ دور و نزدیک سے صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے. اور یہی جو دعویٰ ہے جو لازمی طور پر یہاں ثابت ہوتا ہے، یہ سورت کے آخر میں واضح طور پر ایکسپریسلی کہا گیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ. میرے نبی آپ کہہ دیں تم اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کے رحمان کو پکارو، یا تم یا اللہ کہو یا تم یا رحمان کہو، اللہ کے لیے برابر ہے. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس نام سے بھی پکارو، اس لیے کہ اچھے نام صرف اللہ ہی کو جچتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. ہاں پکارتے وقت خیال کرنا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. آداب بھی بتا دیے، اس زور سے نہ پکارو کہ بے ادبی معلوم ہو، اور اس آہستہ سے بھی سکی سے بھی نہ پکارو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تعلیم بھی نہ ہو. درمیانہ اسلوب وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. جو دعویٰ یہاں ثابت ہو رہا ہے وہ آخر میں ایکسپریسلی سورت کے آخر میں پھر ثابت کیا جا رہا ہے. تو سبحان دعویٰ ہو گیا، دلیل اللہ الذی اسریٰ بعبدہ ہو گئی، اور دعویٰ اور دلیل مل کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ انہ هو السمیع البصیر ہو گیا. انہ هو السمیع البصیر سے نتیجہ یہ نکلا اپنی حاجات میں، اپنے مصائب میں، اپنی مشکلات میں بیٹا لینا ہو، بیٹی لینی ہو، رزق لینا ہو، رزق دینا ہو، نوکری لینی ہو، چھوکری لینی ہو، جو کچھ بھی لینا ہو، پکارنا کس کو چاہیے؟ صرف ایک اللہ کو. اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا نام شرک ہے. کل پرسوں ایک میرے پاس عالم دین آیا، تشریف لائے مجھے ملنے، تو انہوں نے ایک صوبہ سرحد کے ایک بہت بڑے عالم دین کا ذکر کرتے ہوئے مجھے کہا، جن کی قرآن کی بڑی خدمات ہیں. مجھے کہنے لگے کہ حضرت اس عالم دین کی اتنی خدمات ہیں. اب وہ خود عالم دین ہے جو مجھے بتا رہے ہیں، اور ایک اچھے مدرسے میں بڑے اچھے استاد ہیں. کہ لگے میں نے خود اپنے دادا جان کو سنا، غالباً انہوں نے یہ کہا، کہتے ان کا گھوڑا گر گیا یا بکری گر گئی پہاڑ سے، بالا کوٹ کے ہیں وہ، کہتے انہوں نے اپنے پیر کو آواز دی وہاں سے مدد کے لیے، اپنے پیر کو آواز دی.
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور ہمارے علاقے میں چونکہ آغا خان کے ماننے والے بھی ہیں گلگت بلتستان میں، خصوصاً ضلع غیزر میں ان کی اکثریت ہے، تو یہ جو ہمارے آغا خانی بھائی جب اٹھتے بیٹھتے ہیں نا کر کے ایسے کہ کمر میں درد ہوتا ہے، کوئی بوڑھے ہوتے ہیں کہ یا پیر، وہ پیر آغا خان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اٹھتے بیٹھتے اس کی مدد چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ تو ہے ہی میرا حق کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے سوتے جاگتے کس کو پکارے؟ صرف ایک اللہ کو، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ورنہ مسلمانی رہتی نہیں ہے. یہی تو ماں بہل امتیاز ہے. ایک مشہور قوال نے ایک دفعہ ایک مین سٹریم میڈیا کے مشہور چینل پہ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا وہ نعت ہی نہیں جس میں اللہ کے نبی سے مدد نہ مانگی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ نعت ہی نہیں ہے. تو بھائی پھر ایسی نعت کا نام نعت نہیں ہونا چاہیے، ایسی نعت کا نام حمد باری تعالی ہونا چاہیے. حمد اور نعت میں تو فرق ہے نا. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری امتیوں مجھے اس طرح محبت میں مجھے اپنے منصب سے یوں بڑھا نہ دینا جس طرح عقیدت میں آ کر عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو منصب سے بڑھا کر خدا کے مقام پہ فائز کر دیا تھا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے یہ کہا کرو کہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے. واضح حدیث ہے. لا الہ الا اللہ. معراج کے قصے مزے لے کے سناتے ہیں، من گڑت خوش اختر ہر قسم کی روایات سناتے ہیں، لیکن جو اصل اپروچ ہے قرآن کی اس پہ ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے واقعہ معراج میں قرآن کی اپروچ. انہ هو السمیع البصیر. ٹھیک، یہاں تک تو آپ کو ربط معلوم ہو گیا نا پورے ایک آیت میں. آگے دیکھیں، اب آپ کو صاف بے ربطی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن جو میں اتنی تشریح کر چکا ہوں آپ کو بے ربطی محسوس ہی نہیں ہوگی. انشاءاللہ خوش ہوں گے، انشاءاللہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ. آگے لفظ کیا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی تھی. کوئی تعلق ہے اوپر آیت کا؟ دیکھ لیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے جب علماء سے تعلق نہیں ہوتا، سیلف سٹڈی کے مریض ہوتے ہیں، جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کو قرآن بے ربط لگتا ہے. حالانکہ یہ دوسری دلیل ہے. حالانکہ یہ پہلی دلیل کیا تھی؟ سبحان پہ الذی اسریٰ بعبدی. تو دعویٰ اور دلیل کا نتیجہ انہ هو السمیع البصیر. نتیجے سے جو چیز نکلتی پکارا اسی کو جائے، وہ بھی بتا دیا. اب سبحان پہ دوسری دلیل وآتینا موسیٰ الکتاب. وہ کیسے؟ ذرا سنیے مزے لے کے. وآتینا، میں بھی مزے لے کے آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ. وآتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے اپنے بندے موسیٰ کو کتاب تورات دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو بھی اور موسیٰ کے سینے پہ اتری تورات کو بھی ذریعہ ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. اور اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس میں ہم نے خصوصیت سے یہ تاکید کی تھی یہ کتاب اتاری اس لیے میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنانا، میرے علاوہ کسی سے مدد نہ چاہنا، میرے علاوہ اپنے معاملات کسی کے سپرد نہ کرنا. سمجھ آ گئی؟ دلیل بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ سبحان سے بھی یہی بات ثابت کہ وکیل کس کو بنانا چاہیے، پکارنا کس کو چاہیے؟ ایک اللہ کو. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے معجزے معراج کو پہلی دلیل بنائی، اور دوسری دلیل موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب کو بنایا اللہ نے کہ میں نے جو موسیٰ پہ کتاب اتاری اس کتاب میں بھی میں نے یہی بنیادی تعلیم دی. بنیادی تعلیمات کا مرکز ثقل یہی تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو معتمد نہ بنانا، میرے علاوہ کسی کو اپنے سارے معاملات سپرد کر کے بیغم نہ ہو جانا، کیونکہ تمہاری تقدیر کا مالک میرے علاوہ کوئی بھی نہیں. بھائی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وآتینا موسیٰ الکتاب کیا ہو گئی؟ دوسری دلیل. کیونکہ خصوصی نقطہ یہ کتاب دی اور اس لیے دی کہ میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنانا، میرے علاوہ کسی کو میری صفات میں شریک. لا الہ الا اللہ. وکیل جس سے مدد چاہی جائے، وکیل جس کے معاملات سپرد کر کے بندہ بیغم ہو جائے، وکیل جس پر اعتماد کیا جائے. اور یہی بات اوپر ثابت ہو رہی. یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ دوسری. اس کو بھی دلیل سمعی یعنی دلیل نقلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
آگے دیکھیں اگلی بھی، اگر آپ جو میں نے تفصیل آپ کو کی اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو تیسری آیت بھی آپ کو بالکل بے جوڑ لگے گی. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اے ان لوگوں کی اولاد، اولاد خود جمع ہے لیکن اردو میں خواہ مخواہ اولادوں بھی استعمال ہوتا ہے تو چلو کر لیتے ہیں. اے ان لوگوں کی اولادوں جن کو ہم نے اپنے بندے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ بچے اس لیے تھے کہ انہوں نے شرک سے توبہ کی ہوئی تھی. انہ کان عبدا شکورا. اے نوح، میرے بندے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولادوں، میرا نوح بڑا عبد شکور تھا. انہ کان عبدا شکورا، میرا نوح بہت ہی شاکر بندہ تھا. اب بتائیں اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اگر آپ نے تفصیل پڑھی تو یاد ہوگا یہ تیسری دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ تیسری دلیل ہے. کس پر؟ سبحان کے اوپر، کہ میری ذات ہر شرکت سے پاک ہے. تو اے بنی اسرائیل، تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بچا کے سوار کیا تھا. وہ بچے اس لیے تھے کہ وہ شکر گزار تھے اور انہوں نے شرک نہیں کیا تھا. اور میرا بندہ نوح تو ان سب میں زیادہ شکر گزار بندہ تھا. تو ان کی اولاد ہونے کے ناطے بھی تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم بھی میرے شکر گزار بنو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنی پکار میں حاجات میں صرف مجھے پکارو، میرے علاوہ کسی کو. یہ کون سی دلیل ہو گئی؟ تیسری ہو گئی. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. ہائے یہ وقت رک جائے لیکن رکتا نہیں ہے. چلیں باقی بعد میں صحیح، لیکن ابھی کچھ میں بیان کر دیتا ہوں. آگے چوتھی دلیل کیا ہے؟ چوتھی دلیل اس کو تاریخی دلیل کہیں گے آسانی کے لیے، ورنہ یہ بھی دلیل نقلی ہے. الذی اسریٰ پہلی دلیل، وآتینaa موسیٰ الکتاب دوسری دلیل، ذریۃ من حملنا مع نوح تیسری دلیل. کس پر؟ سبحان کے اوپر ہی. اب سبحان کے اوپر چوتھی دلیل تاریخی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہ پوری آیات آگے جا رہی ہیں. اس چوتھی دلیل کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے سبحان کے اوپر دلیل دی ہے، وہاں اللہ نے امتوں کے لیے عروج و زوال کا پیمانہ بھی بتایا ہے، اہلیت نہ اہلیت کا معیار بھی بتایا ہے، خلافت کا استحقاق بھی بتایا ہے کہ امتوں کو، اللہ کے بندوں کو خلافت ملتی کب ہے، چھنتی کب ہے، اہلیت آتی کب ہے، اہلیت جاتی کب ہے. اور یہ بھی بتا دیا نسل کوئی معیار نہیں، چاہے وہ نبی کی نسل ہو. معیار صرف اور صرف عروج و زوال کے پیمانے میں اصلاح و فساد ہے. اصلاح عروج دیتا ہے، فساد برباد کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ اگلی جو آیت ہے یہ چوتھی دلیل بھی ہے. یہاں نسلی برتری پر رد بھی ہے، یہاں اہلیت نا اہلیت کی بات بھی ہے، یہاں عروج و زوال کے پیمانے بھی ہیں. یہ دلیل خزانے سے بھری ہوئی ہے. کاش وقت ہوتا تو میں اس پر مزید تفصیل کرتا، لیکن تھوڑا سا وقت ہے، میں کوشش کرتا ہوں. سنیے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے یہ بات، یہ فیصلہ کر دیا تھا، اور یہ فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کی کتاب تورات میں لکھ کے ہم نے ان کے یہ حوالہ کر دیا تھا. ہم نے اپنے لامحدود علم کی زور پہ ان کو بتا دیا تھا کہ تم اپنے اختیار سے زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور دونوں مرتبہ تمہیں سزا ملے گی. دونوں مرتبہ تمہیں سزا ملے گی، دونوں مرتبہ تم زوال کے شکار ہو جاؤ گے، دونوں مرتبہ تم سے خلافت اور تم سے اقتدار چھن جائے گا، دونوں مرتبہ تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، کیونکہ تم نے اصلاح نہیں کی، فساد برپا کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا 2 مرتبہ فساد کرو گے اور سرکشی کرو گے، حقوق اللہ کو برباد کرو گے، حقوق العباد کو برباد کرو گے، دونوں مرتبہ تمہیں سزا ملے گی. پھر ہوا ایسے ہی، فَإِذَا جَاءَ. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فتنوں کے بارے میں ہمیں پہلے سے خبردار کیا ہے. دیکھو سنو دجال کا فتنہ آ رہا ہے، دیکھو سنو بے حیائی کا فتنہ آ رہا ہے، ناپ تول میں کمی کا فتنہ آ رہا ہے، اللہ کی قرآن کو عدالتوں میں، ریاستوں کے اندر، اداروں کے اندر عدم نفاذ نہ کرنے کے فتنے آ رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ مجبور ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ تم ان فتنوں سے بچو، تم ان فتنوں سے بچو. بندہ مجبور نہیں ہوتا، وقت سے پہلے اللہ بتا کے دراصل فتنوں سے بندے کو باہر رکھنا چاہتے ہیں.
آپ کہہ دیتے یار سامنے کھائی آ رہی بچنا، اس کا یہ مطلب تو نہیں یار آپ نے تو پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کھائی ہے لہٰذا میں گرا ہوں تو یہ تو آپ کی وجہ سے گرا ہوں، یہ تو نہیں ہے نا. کھائی بتانے کا مطلب ہے کھائی سے بچو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ فساد کرو گے، دونوں مرتبہ تمہیں سزا ملے گی. اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب تم نے پہلی مرتبہ فساد کیا تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ہم نے اپنے ظالم بندے تمہارے اوپر مسلط کر دیے، اپنے ظالم بندے تمہارے اوپر مسلط کر دیے، سخت گیر جنگجو. فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں تک کے اندر گھس کے تباہ و بربادی پھیلا دی، یعنی عزتوں کے جنازے بھی نکل گئے تمہارے. وکان وعدا مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہا. اور پھر تمہیں خیال آیا، تم نے توبہ کی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. جب تم نے اپنی اصلاح کی تو پھر ہم نے بھی اپنا فیصلہ بدل کے تمہارے دشمنوں پہ تمہیں دوبارہ غلبہ دے دیا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. جب تم نے توبہ کر لی تو ہم جو تم مغلوب تھے ہم نے تمہیں دوبارہ غلبہ دے دیا، دشمنوں پہ تمہیں مسلط کر دیا، تمہاری مال سے اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. یہ تعداد کا پہلے سے بڑھنا نعمت ہے، فکر والی بات نہیں ہے. ادھر انڈیا سے مقابلہ، ادھر ہمسایوں میں سارے ایران شیران سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کہتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کرو، بھائی بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ دشمن سے مقابلہ ہو. اور یہ تو قرآن کا اسلوب ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تعداد تمہاری پہلے سے بھی بڑھا دی. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. اور پھر اللہ مکافات عمل بتاتے ہیں، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، جب تم نے اچھا کیا تو اپنے لیے کیا، میرے لیے نہیں. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا تو اپنے لیے کیا، مجھے کیا نقصان ہے. اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمْ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر دوبارہ ایسا ہوا کہ تم دی ہوئی نعمتوں میں بدمست ہو گئے اور مجھے بھول گئے، دوبارہ تم نے فساد مچایا، دوبارہ تم نے میری توحید کے خلاف بغاوت کی، میرے اقتدار کے خلاف بغاوت کی. میرے اقتدار کے مقابلے میں تم نے ریاست میں، افراد پہ، سماج میں، معاشرے میں، معیشت میں، معاشرت میں، جگہ جگہ زندگی کے ہر شعبے میں تم نے اپنا اقتدار نافذ کیا، میرا نہیں کیا. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے دوبارہ تمہارے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا، اپنے ظالم بندے مسلط کر دیے. لیسوءوا وجوہکم، ان دشمنوں نے تمہارے چہرے مار مار کے بگاڑ دیے. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جس طرح وہ پہلے فساد کے موقع پر بیت المقدس کے اندر گھس کے انہوں نے بیت المقدس کی پامالی کی تھی، اس دوسری مرتبہ بھی وہ تمہارے بیت المقدس تک کے اندر گھسے اور اس کی پامالی کی، توہین کی. وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جو چیز ہاتھ لگی برباد کر کے رکھ دیا اس کو. یہ 2 فساد کا ذکر. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سے 2 فساد ہیں؟ اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں بتایا. یہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، نہ تاریخ کا پیراڈائم رکھتی ہے، منہج رکھتی ہے. فوکس اللہ اپنی سنت پہ کرتے ہیں کہ میری سنت، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ بندے کو رحمت کب آتی ہے، بندے پر زحمت کب آتی ہے، اس پہ فوکس کریں. اس لیے یہ تفصیلات نہیں بتائی. تفصیلات بتا دے تو بندہ پھر وہاں چلا ہے، تلمود میں کیا لکھا ہے تو بائبل میں کیا لکھا ہے تو فلاں کیا لکھا ہے. بندہ پھر تاریخ کی ورق گردانی کرتا ہے، جو سبق لینا وہ چھوڑ دیتا ہے. سبق یہ لینا ہے کہ اللہ کی سنت کو دیکھو، اللہ کہتا کیا ہے. جب اللہ کے قانون سے بغاوت کی جائے اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. اور جب اللہ کی قانون پہ عمل کیا جائے اور معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو قائم کیا جائے اللہ مغلوب کو غالب کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. اور یہاں یہی بتانا مقصود ہے. اسی وجہ سے یہ نہیں بتایا کہ پہلا فساد کس سن کس ہجری میں آیا تھا، ہجری تو خیر تھی نہیں اس وقت، کس سن میں، دوسرا فساد کس سن میں، نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے فوکس یہی کیا عروج و زوال کے پیمانے پر، اہلیت پر، اطاعت پر، استحقاق پر، کہ اللہ کہتے ہیں عروج و زوال کا پیمانہ سبحان پر ایمان لانا ہے. سبحان پر ایمان لانے سے اہلیت پیدا ہوتی ہے. اہلیت خلافت کا، اقتدار کا، غلبے کا استحقاق پیدا کرتی ہے. اور سبحان میں اگر شرکت ہو جائے، شرک ہو جائے، اس سے نا اہلیت پیدا ہوتی ہے. نا اہلیت غلبے کے استحقاق کو ختم کر دیتی ہے. پھر اللہ غالب قوم کو بھی ذلیل و خوار بنا کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کا عروج و زوال کا پیمانہ. ہمارے منہ پھٹے دانشور اور شراب کی بوتل چڑھا کے میڈیا پہ دانشوری بکھیرنے والے کیا کہتے ہیں دانشور، وہ عروج و زوال کے پیمانے کچھ اور بتاتے ہیں.
قرآن خدا کا عروج و زوال کا پیمانہ کچھ اور بتاتا ہے۔ یاد رکھیے پوری دنیا کے لیے عروج و زوال کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ اصلاح پہ آئے گا، اہلیت پیدا ہوگی، اور پھر استحقاق پیدا ہوگا، فساد پہ آئے گا، نااہلیت پیدا ہوگی، استحقاق ختم کر دیا جائے گا، پھر ظالم دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب اس سے پتہ کیا چلا؟ مسلمانوں کے عروج و زوال کا پیمانہ اطاعت ہے، سبحان پر ایمان ہے، اور اس سے وہ ڈی ٹریک ہو جائیں دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ دشمن کے لیے الگ سے کوئی عروج و زوال نہیں ہے، دشمن مسلط ہو کے اس کو اپنا عروج سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اس کا عروج نہیں ہے۔ دشمن مسلط ہو جائے یہ اس کا عروج نہیں ہے، وقتی مزے ہیں، اس نے پھر جہنم میں جانا ہے۔ اللہ ظالم کو ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ عروج و زوال کا مستقل پیمانہ ایک ہے جس پر مسلمان رہے، مسلمان اس سے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ظالم مسلط ہونے کو اپنا عروج سمجھتا ہے، جس طرح آج پوری کفار قوتیں مسلمانوں پر مسلط ہونے کو اپنا عروج سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ ان کا بھی عروج نہیں۔ ہم تو زوال میں ہیں لیکن یہ ان کا بھی عروج تو یہ کہ بعد میں آپ کو سزا نہ ملے بلکہ آپ کو تو جزا ملے۔ وہ عروج ہی کیا کہ 10 دن سلطنت پہ رہنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم ملے، وہ تو عروج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چوتھی دلیل ہوگی، چوتھی دلیل ہے نا، یہ چوتھی دلیل ہو گئی کس بات پر کہ لوگوں سنو، جس نے بھی سبحان میری ذات میں، صفات میں، اقتدار میں، زندگی کے شعبوں میں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میں نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، اور جو میری ذات سے وابستہ ہو گیا وہ کم بھی تھا تو میں نے اس کو غلبہ دے دیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ چوتھی دلیل ہے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، دلیلیں آگے بھی ہیں، آئندہ جمعے بات ہوگی۔ آخری بات کر کے ایک ضروری بات میں ختم کر دیتا ہوں، جب کسی قوم پر زوال آتا ہے اس پر پھر ظلم ہوتا ہے، وہ ظلم سمجھتی ہے، کئی دفعہ واقعی ظلم ہوتا ہے۔ جیسے اگر مسلمان شرعی قواعد کو سامنے رکھ کر کسی قوم پر فتح حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ظلم تو نہیں ڈھائیں گے، لیکن مفسوق قوم اس کو ظلم سمجھے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہود نے جو گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو یہود کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں جہاں انہوں نے شکستیں کھائیں انہوں نے اس کو ظلم کے کھانے میں ڈال دی۔ ٹھیک، یہی بیماری آج مسلمانوں کے اندر ہے، ہم ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہم نے اپنے اوپر بیتنے والے ہر ظلم کو ظالم کے کھانے میں ڈال دیا ہے، حالانکہ ظالم کے کھانے میں وہ ظلم آتا تو ہے لیکن ہمارے کھانے میں بھی آتا ہے جناب۔ اس ظلم کے اصل ذمہ دار ہم ہیں۔ جب ہم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی، اہلیت ختم ہو گئی، اہلیت ختم ہونے سے استحقاق اقتدار کا نہیں رہا، تو پھر جو ہماری درگت بن رہی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ تو جہاں اس میں ظالم کا قصور ہے وہاں ہم مظلومین کا بھی قصور ہے۔ سارا کچھ ظالم کے کھانے میں نہ ڈالا کریں۔ عروج و زوال کے پیمانے ذرا اللہ کے ہاں بڑے کمال کے ہیں، وہ پڑھیں، چومسکی اور نومسکی کو چھوڑ کے ذرا قرآن کی طرف تو آئے نا، آپ کو پتہ چلے فلاں فلاسفر نے کیا کہا، فلاں فلاسفر نے کیا کہا، ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آپ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہر نئی کتاب جناب علی تو بڑا اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ یہاں رہیں، پتہ چلے بندہ انسان بنتا ہے، قرآن کے حوالے سے بندہ اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو تو بندہ حیوان بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا